نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے بارے میں آج بات کریں گے۔ نماز کی اہمیت، فضیلت، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کیوں اتنی ضروری ہے، نماز کب فرض ہو، کس حالت میں نماز کی معافی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر کسی پر نماز فرض ہے۔ نماز ہر حالت میں، ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور جب مسلمان بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں پھر۔ حضرت امام حسین کربلا میں جنگ کے دوران انہوں نے نماز پڑھی، ان کا سر قلم کر دیا گیا لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے نماز قائم رکھی۔ انہوں نے شمر کو کہا نماز پڑھنے دو۔ اہمیت بتائی ہے نماز کی کہ نماز نہیں چھوڑنی، جنگ کے موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑنی، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین جو جنت کے سردار ہیں، ان کو جنت کی بشارت ان کے ماں کی گود میں مل چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کو اہمیت دی۔ انہوں نے کہا نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے انہوں نے جنگ کے دوران نماز ادا کی کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ نماز چھوڑے نہ، قضا ہوئی ہے کوئی بات نہیں، رات کو پڑھ لیں، اس کو پورا کر کے پھر سوئیں۔ کیا آپ نماز کے فرائض کے بارے میں جانتے ہیں؟ نماز میں کل کتنے فرائض ہیں؟ نماز میں کل 13 فرائض ہیں، جس میں سے ایک کا بھی نہ ہونا، نہ ادا کرنا تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر یعنی عورات کا ڈھانپنا، نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ رخ کی طرف منہ ہونا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، نمبر 8 تکبیر تحریمہ، نمبر 9 قیام، نمبر 10 قرات، نمبر 11 رکوع، نمبر 12 2 سجدے، نمبر 13 التحیات۔ یہ فرائض پورے ہونے نماز میں بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، نماز نہیں قبول ہوگی۔ نماز کیوں فرض ہوئی؟ یہ جتنی بھی نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ زمین میں انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے، وقت کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، سورج کے حساب سے وقت بدل رہا ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات بدل رہے ہوتے ہیں۔ نمازیں فجر کا اور ٹائم، ظہر کا اور ٹائم، عصر کا اور ٹائم، مغرب، عشاء، سب کے اوقات الگ الگ ہیں۔ یہ گھڑیاں وقت تو بعد میں بنے، اللہ نے تو پہلے نماز کے اوقات کے مطابق موسم، سورج، سب کچھ زمین پہ انقلاب برپا کیا نماز کے ذریعے۔ اوقات بدلتے تھے، شام ہوتی تھی، سورج چڑھتا تھا، رات کے اندھیرے میں نمازیں اس طرح رکھی گئیں کہ اوقات کا پتہ چلتا رہے۔ فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے بندہ رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، تو بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہوتا ہے، اسی کا ہماری باڈی پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر سورج جب بالکل بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو وقت پھر بدلتا ہے، پھر اللہ کے بندے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر تیز دھوپ کی روشنی کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، سورج کی تپش کم ہونے لگتی ہے، عصر کی نماز کا حکم دیا جاتا ہے، بندے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر حاضری دو، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر سورج جب بالکل غائب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر حکم دیا جاتا ہے اللہ کے گھر کی حاضری دو، عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج کو اللہ نے بنایا اور فرمایا نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکنے میں اور رات کے اندھیروں میں۔ فجر کی نماز جو ہے وہ دن کی پہلی فتح ہے۔ نماز تو وعدہ مغفرت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو ضرور بخش دے گا جو نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، نمازوں کے ذریعے ہی اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز سے گناہ گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گرتے ہیں، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز پہلی امتوں کے لیے 2 نمازیں تھیں، ہمارے لیے 5 ہیں۔ پہلی امتوں کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی، ہمارے پاس مسجد ہے۔ ان کے پاس کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، ہمارے پاس اذان دینے والے تھے، مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو مسجد نبی کا مؤذن ہوتا۔ پہلے مؤذن حضرت بلال تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعام، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا، وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ نماز پر بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے ہے نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے اور اس کے گواہان کی بلندی جہاد ہے۔ ایک عمارت جو ہے وہ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے تو نماز بھی ایک ستون ہے دین کا، تو جب ستون ہی گر جائیں گے تو دین باقی رہے گا؟ سوچیں اس بارے میں۔ اس لیے ستون جو نماز ہے اس کو محفوظ کریں، مضبوط کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لیا کرو۔ ایک آیت ہے اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز کے لیے معراج پر بلایا، پہلے آسمان پہ پھولوں کے ہار سجائے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ زکریا حضرت عیسیٰ نے ویلکم کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالی جماعت تھی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معراج پر بلا کے ان کا اتنا استقبال کر کے انہیں نماز کا تحفہ دیا، معراج میں نماز کا تحفہ دیا۔ 7 آسمانوں کے بعد پھر آپ آئے سدرۃ المنتہا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ جبرائیل کہنے لگے میں گیا تو آگے جل جاؤں گا، آپ جائیں اللہ لے جائے گا آپ کو۔ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے نور کے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی آپ کو آپ کا رب سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاک پروردگار میری جان، میرا مال، میری ہر بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے معراج پر پھر نمازوں کا تحفہ دیا۔
نماز صرف 2 حالتوں میں معاف ہے، بے ہوشی کی اور موت کی۔ اس کے علاوہ نماز کی کوئی معافی نہیں۔ ہر صورت میں، ہر دکھ، تکلیف، پریشانی، بیمار، ہر حالت میں نماز فرض ہے۔ قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہونے پر پڑھ سکتے ہیں اگر بیمار ہیں، کوئی مجبوری ہے، کچھ بھی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، خدا حافظ۔